تو اقبال کے شاہینوں، بھائیوں اور ان کی بہنوں، کیسے ہو آپ سب؟ ملکہ کی طرح ہر لڑکی کو ہمیشہ یہ کیوں لگتا ہے کہ ان کی مشکلات بھری زندگی میں کوئی شہزادہ آئے گا اور انہیں اپنے ساتھ کہیں دور لے جائے گا جہاں وہ ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگیں؟ لیکن ایک بات میں بتا دوں، عام سی لڑکیوں کی زندگی میں شہزادے نہیں آیا کرتے، لیکن اپنی ملکہ، اس کو تو شوہر بھی ایسا چاہیے جس کے سامنے وہ اپنے کزن سے ہنس ہنس کر کھل کھل کر بات کرے اور اس کا شوہر اسے کہے ملکہ بہت اچھے، تم نے تو میرا سر فخر سے بلند ہی کر دیا۔ ملکہ کو ایسا شوہر چاہیے کہ جس کی اجازت کے بغیر وہ گھر سے باہر منہ اٹھا کر چلی جائے اور اس کا شوہر کہے ملکہ بہت اچھے۔ اسی طرح مجھے کسی دن فون پر خبر ملے گی کہ میری بیوی ملکہ کسی ٹرک کے نیچے آ کے مر گئی اور میں کہوں گا جب بنا اجازت کے وہ گھر سے باہر جائے گی تب تو یہی حال ہوگا نا، لیکن میں پھر بھی تمہیں یہ نہیں کہوں گا کہ مجھ سے اجازت لے کر جاؤ گھر سے باہر، ورنہ لوگ مجھے ٹاکسک، ظلم کرنے والا شوہر، نارسسسٹ کہیں گے۔ ملکہ اپنی شادی کو لے کر جس فینٹیسی کی دنیا میں تھی وہ پوری نہیں ہو رہی، اس لیے ملکہ کو آئے دن ہر دوسرے ایپیسوڈ میں باغی پن ہونے کے دورے پڑتے ہیں۔ ملکہ کو یہ نظر نہیں آتا کہ اس کے شوہر نے اس کو ایک الگ گھر لے کر دیا ہے، بلکہ نظر آتا ہے تو یہ کہ شوہر نے بنا اجازت گھر میں میڈ رکھنے سے منع کر دیا۔ ارے بی بی تھوڑا صبر رکھ، جہاں اس نے تجھے پورا کا پورا اپارٹمنٹ لے کر دیا ہے تجھے گھر میں ایک نوکرانی بھی ڈھونڈ دے گا۔ لیکن اب ملکہ کو سمجھ میں آ گئی ہے کہ جن باتوں سے وہ اپنی زندگی کو حرام ہونا سمجھ رہی تھی وہ باتیں تو نہایت ہی معمولی تھی۔ اصل زندگی کی دکھ تو یہ ہے کہ اس کا شوہر یعنی کہ رضا جھوٹے کیس میں گرفتار ہوا ہے، اور اس کے بعد صرف یہی نہیں، رضا کی گرفتاری کے بعد ملکہ پر ایک اور قیامت ٹوٹ پڑی، وہ یہ کہ رضا کو کینسر لیور ڈائگنوز ہوا ہے، جو کہ ملکہ تصور ہی نہیں کر سکتی کہ رضا کے بغیر سروائیو کرنا ہے تو کیسے۔ رضا کی ڈانٹ ڈپٹ، روک ٹوک، پابندی، یہ تو زندگی کے مسئلے تھے ہی نہیں، لیکن زندگی کی اصل جنگ تو اب شروع ہوئی ہے۔ لیکن اس ڈرامے کا رضا ہو یا ریئل لائف کا کوئی بندہ، کرتا تو وہ بھی یہی ہے جو اس ڈرامے میں رضا کر رہا ہے۔ اپنی بیوی کو ڈرائیونگ سکھا رہا ہے، اسے لوگوں سے نمٹنا سکھا رہا ہے، اسے بتا رہا ہے کہ کیسے تم نے مجھ بن سروائیو کرنا ہے، اپنے آخری لمحات اپنی فیملی کے ساتھ بتا رہا ہے۔ احساس ہو رہا ہے ملکہ کو کہ جن چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر وہ لڑتی تھی، جن بھے کو وہ بھوت بناتی تھی، وہ تو کچھ تھے ہی نہیں۔ ملکہ کو ہر ممکن خطرے سے آگاہ کر رہا ہے، اسے سمجھا رہا ہے کہ کس طرح اس کے جانے کے بعد دنیا اس پر جھپٹ پڑے گی لوٹنے کے لیے، کس طرح حفاظت کرنی ہے تم نے اپنی اور بچی کی۔ یہ ہوتا ہے ایک فرض شناس شوہر۔ جیسے لڑکوں کی پریکٹیکل لائف جاب لائف ہوتی ہے، جب وہ موج مستی کی زندگی کو چھوڑ کر گھر سے باہر کمانے کے لیے نکلتے ہیں، اور جب انہیں پتہ چلتا ہے دنیا کا کہ چند ہزار روپوں کی جاب کی خاطر کتنی باتیں سننی پڑتی ہے، کتنی عزت کی نیلامی کروانی پڑتی ہے، کولیگز کے ٹاکسک رویے برداشت کرنے پڑتے ہیں، بے عزتی کروانی پڑتی ہے۔ اسی طرح لڑکیوں کی پریکٹیکل لائف شادی کے بعد شروع ہوتی ہے، سسرال والوں سے بنا کے رکھنی پڑتی ہے، گھر کے سارے کام کرنے پڑتے ہیں، ساس اور نندوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر شادی کے بدلتے دنوں میں شوہر کا بدلتا رویہ سمجھنا اور برداشت کرنا پڑتا ہے۔ صرف شوہر کی روک ٹوک، پابندی، ڈانٹ ڈپٹ، توجہ میں کمی ہونا زندگی کے سب سے بڑے مسئلے نہیں ہوتے۔ شادی زندگی کی فل سٹاپ نہیں ہوتی کہ شادی ہوگی تو باقی سب سیٹ ہے۔ تو لڑکیوں اپنے شوہر کے سامنے نخرے ضرور کرو لیکن ناشکری نہیں۔ ایک مرد کے لیے اس کی دنیا اس کا خاندان ہوتا ہے اور کچھ نہیں۔ باقی کیا آپ لوگ یہ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں اور کیا نتیجہ اخذ کیا ہے آپ لوگوں نے اس ڈرامے سے، مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ناپسند آئے تو بھی لائک کر دیں یار، کیا جائے گا آپ کا۔ اللہ حافظ۔